جناب، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سو گائز آپ سبھی کے سبھی بہت زیادہ بڑھیا ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. سو گائز آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے عزازیل کون تھا، اسٹوری آف عزازیل، ابلیس کی کہانی. تو بھائی سنتے ہیں ہم کی شیطان ابلیس کے بارے میں. بہت دن سے یہ ویڈیو مجھے شو ہو رہی تھی، لیکن میں سوچ رہی ابھی نہیں، عزازیل. آج کل بناؤں گی. فائنلی مجھے جو ہے اس کی ریکویسٹ آ گئی تھی، دین ہم نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا. سو گائز اس کو پلے کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں آپ کو پتہ باقی ہے کہ باتیں ہسٹری ڈسکس. جاننے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. سو لیٹس ڈو اٹ. انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا. لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کے مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری. نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے. یہ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی. دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی. خدا نے انہیں اپنی حمد و ستائش کرنے کے لیے بنایا تھا. یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے. وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس سے شادمان ہوں، ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کریں. ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر بلا کسی کمی و بیشی اور شک کے ایمان لائے. انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا. عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز. اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی. یہ جنات کا بابائے آدم تھا. سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں. ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے. جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے. اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی. انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا. چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا. چلیپا نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا. اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا. وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی. اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھاک بیٹھا رکھی تھی اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا. ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا. عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا. روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا اور یہ حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا. بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے. جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو. لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی. جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے. فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے. اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا. ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا. فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو. چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی. عبادت، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے. اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا.
ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور زاہد بندہ تھا جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کے حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔
اپنی غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کی مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ سو گائز، یہ تھی ویڈیو عزازیل اور ابلیس، کیسے وہ عزازیل سے ابلیس بنا ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو بہت 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 پیارے، وہ ایک خدا کے سب سے پیارے تھے وہ، ہے نا۔ وہ ان کو بہت زیادہ مطلب کہ سب سے اوپر رکھتے تھے ہر اس میں، لیکن انہوں نے صرف ایک غلطی کی کہ انہوں نے حضرت آدم کو سلام کرنا نہیں سمجھا کہ یہ میرے سے اوپر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں کہ آئی تھنک گھمنڈ ٹائپ کا مٹی سے بنایا گیا، میرے کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ سو یہ تھی اس کی سٹوری۔ اس کے بعد جو ہے اس کو زمین پہ پٹکا گیا تھا عزازیل کو۔ اور باقی بھائی اس کو ماننے والے بھی ہیں نا، ستانک یا کچھ سیٹنسٹ نام کے بولتے ہیں نا، جو اس کو مانتے ہیں، مطلب کہ ایک بھگوان کے اگینسٹ وہ کھڑا کرتے ہیں نا اس چیز کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے غلطی نہیں کری، اس نے جو کہا ٹھیک کہا تھا۔ تو اور اوپر والے نے، خدا نے یہی کہا تھا کہ جو اس کو مانے گا یا جو اس کا ساتھ دے گا تو بھائی وہ جہنم کا شکار ہوتا جائے گا، جہنم کو پورا بھر دیں گے بھائی انسانوں کے ساتھ، وہ جو ان کے پیچھے جائیں گے، شیطانوں کے پیچھے۔ تو باقی تو یہی تھا، یہ بات ہم نے سنی بھی ہے کہ شیطانوں کو پانا بہت ایزی ہوتا ہے، کہ بھائی تھوڑی دیر کرو گے تو مل جائیں گے شیطان، لیکن ان سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل ہے بھائی اوپر والے کو، خدا کو پانا، اور وہ تو بڑی امپوسیبل سی چیز ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو باقی تو فی الحال ویڈیو میں گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔